بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دوستو، آج میں آپ کو بادشاہ امیر المومنین ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کا واقعہ سناتا ہوں۔ فرمایا کہ ان کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی۔ وہ بہت کثرت سے علماء اور بزرگوں کی مجالس میں بیٹھا کرتا تھا۔ فرمایا کہ وہ ایک دن بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو ان کے بدن پہ ایک چادر تھی اور سر پہ ایک لنگی باندھی ہوئی تھی۔ فرمایا کہ اس کو دیکھ کر عمرا وزراء سب جمع تھے اور کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے بادشاہ کو، امیر المومنین کو دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ فرمایا کہ بادشاہ ہارون الرشید اس بات کو سن رہا تھا اور اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا، تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ بیٹے نے اور تو کوئی جواب نہیں دیا۔ وہاں ایک پرندہ بیٹھا تھا تو اس نوجوان نے، بادشاہ ہارون الرشید کے لڑکے نے، اس پرندے کو آواز دی کہ اے وہ پرندے، تجھے اللہ کا واسطہ تو آ کر میرے ہاتھ پہ بیٹھ جا۔ فرمایا کہ پرندہ وہاں سے اٹھا اور آ کر اس نوجوان کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ فرمایا پھر اس سے کہا کہ جا اپنی جگہ چلا جا۔ وہ پرندہ اپنی جگہ چلا گیا۔ فرمایا کہ پھر وہ لڑکا کہنے لگا، ابا جان، آپ دراصل جو دنیا سے محبت کر رکھے ہیں اور دنیا جمع کر رہے ہیں، اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کروں۔ فرمایا کہ وہ لڑکا وہاں سے چل دیا۔ فرمایا جاتے ہوئے ماں نے ایک انگوٹھی، بہت قیمتی انگوٹھی تھی، وہ اس لڑکے کو دے دی۔ فرمایا کہ وہ لڑکا دور جنگلوں میں نکل گیا، وہاں مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ ابو عامر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی، میں مزدور کی تلاش میں نکلا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت نوجوان قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ دیکھ کر تو میں نے اس سے سلام کیا اور کہا کہ لڑکے مزدوری کرے گا؟ اس نے کہا مزدوری کے لیے تو پیدا ہی ہوئے ہیں، آپ نے کیا کام لینا ہے مجھ سے؟ ابو عامر کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ گارے مٹی کا کام ہے۔ وہ کہتا ہے میری 2 شرطیں ہیں، ایک یہ کہ میں نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، دوسری شرط یہ کہ میں مزدوری میں 1 درہم اور 1 دانک مزدوری لوں گا، یعنی درہم کا 6واں حصہ۔ فرمایا کہ ابو عامر کہتے ہیں کہ میں نے قبول کر لیا اور اسے لا کر مزدوری پہ کھڑا کر دیا۔ فرمایا کہ جب وہ شام کو ابو عامر آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ 10 آدمیوں کے بقدر اکیلے ایک لڑکے نے کام کیا ہوا تھا۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ میں نے اسے 2 درہم دینا چاہے، لیکن اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر دیا اور 1 درہم اور 1 دانک لے کر چلا گیا۔ ابو عامر کہتے ہیں اگلے دن میں دوبارہ اس لڑکے کی تلاش میں نکلا تو فرمایا کہ لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ تمہیں کہیں نہیں ملے گا، وہ صرف ہفتے میں 1 دن، شنبہ کے دن یعنی ہفتے کے دن مزدوری کرتا ہے اور باقی 6 دن وہ آپ کو اس جنگل میں کہیں نہیں ملے گا۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ مجھے ایسی حیرت ہوئی تھی اس تعمیر پہ کہ اس نے ایک آدمی نے 1 دن میں 10 آدمیوں کے بقدر کیسے کام کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 6 دن اپنی تعمیرات کا کام بند کر دیا۔ دن میں دوبارہ اس لڑکے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ جنگل میں بیٹھا قرآن پاک، ویسے ہی قرآن پاک پڑھ رہا تھا جیسے پہلی دفعہ ملا تھا۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ میں نے اس لڑکے سے پھر پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرے گا؟ اس نے کہا کیوں نہیں۔ وہی 2 شرطیں بتائیں اس نے، ایک نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، دوسرا 1 درہم اور 1 دانک مزدوری ہوگی۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ میں نے اس کو لا کر مزدوری پہ کھڑا کر دیا اور میں ایک جھاڑی کے پیچھے، ایک درخت کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگا کہ یہ کیسے 10 آدمیوں کے بقدر کام کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ گارا لے کر دیوار پہ ڈالتا ہے اور پتھر زمین سے اڑتے ہیں اور خود بخود جڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو ابو عامر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ کوئی اللہ والا ہے، اللہ والوں کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ فرمایا کہ پھر اسی طرح شام کے وقت انہوں نے اس کو 3 درہم دینا چاہے تو اس لڑکے نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر دیا۔ فرمایا کہ پھر وہ دوبارہ 1 ہفتہ اس نے انتظار کیا، پھر جب ہفتے کے دن اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو اسے کسی نے بتایا کہ وہ دور فلاں ویرانہ جنگل میں بیمار پڑا ہے۔
تو اس نے ایک آدمی کو اجرت دے کر طے کیا، پابند کیا کہ آپ مجھے فلاں جنگل میں پہنچا دو۔ وہ آدمی اس کو اس جنگل میں پہنچایا تو وہ ڈھونڈنے لگے۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا بے ہوش پڑا ہے اور آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے ہے۔ فرمایا کہ جب وہ گئے انہیں سلام کیا تو فرمایا کہ شاید ان کو پتہ نہیں چلا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ دوسری دفعہ پھر سلام کیا تو اس نے آنکھیں کھول لیں۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ میں نے جلدی سے اس کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیا تو اس لڑکے نے دوبارہ سر اپنا نیچے زمین پر رکھ دیا۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ وہ لڑکا کہنے لگا کہ اے ابو عامر، میری کچھ شرطیں ہیں، میری کچھ امانتیں ہیں، تو اس کو واپس کر دے گا؟ کہنے لگا کیوں نہیں میرے پیارے، میں ضرور کروں گا، آپ بتاؤ۔ کہنے لگے کہ ایک تو یہ کہ جو میری لنگی اور لوٹا ہے یہ گورکن کو دے دینا، جب میں مر جاؤں تو قبر نکالنے کے لیے جو گورکن ہوگا اسے لوٹا اور یہ لنگی مزدوری میں دے دینا، اور مجھے انہی کپڑوں میں کفن دے دینا۔ اور ایک شرط اور کہ یہ انگوٹھی اور قرآن پاک یہ بادشاہ ہارون الرشید تک پہنچا دینا، اور خود پہنچانا، اور اس سے کہنا بادشاہ کو کہ یہ ایک پردیسی لڑکے کی امانت ہے۔ دوستو اس کے بعد اس لڑکے نے کچھ شعر پڑھے تو اس کے بعد وہ لڑکا فوت ہو گیا۔ تو ابو عامر کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا، کیونکہ اتنی قیمتی انگوٹھی یہ بادشاہوں کے پاس ہوتی ہے۔ تو ابو عامر کہتے ہیں کہ مجھے بہت دکھ ہوا کہ میں نے اس لڑکے سے اپنا کام کروایا، یہ تو کوئی شہزادہ تھا۔ فرمایا کہ اس کی نصیحت کے مطابق انہوں نے لوٹا اور لنگی گورکن کو دیا، قبر نکلوائی اور انہیں کپڑوں میں کفن دے کر جنازہ پڑھایا اور دفن کر دیا۔ دوستو اس کے بعد ابو عامر کہتے ہیں کہ میں بادشاہ کے پاس آیا، کہتے ہیں جیسے ہی میں شہر کے قریب آیا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی، اس میں تقریباً پہلے 1000 گھوڑے سوار نکلے، پھر یکے بعد 7000 لوگ نکلے، پھر اس کے بعد درمیان میں 1000 گھوڑے سواروں کے درمیان میں امیر المومنین خود موجود تھے۔ فرمایا کہ میں ایک اونچی جگہ پہ چڑھ گیا اور میں نے امیر المومنین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کا واسطہ، آپ تھوڑا سا توقف کر لیجئے۔ فرمایا کہ بادشاہ یہ سن کر کھڑا ہو گیا تو میں قریب ہوا اور بادشاہ سے کہا کہ یہ قرآن پاک اور انگوٹھی دی، اور میں نے کہا کہ یہ ایک پردیسی لڑکے کی امانت ہے، تو جو موت سے پہلے اس نے میرے سپرد کی تھی، اور کہا تھا کہ یہ بادشاہ تک پہنچا دینا۔ امیر المومنین کہنے لگے کہ یہ میرے لڑکا تھا، بہت پیارا تھا، کیا بنا اس کے ساتھ؟ کہتے اس کا انتقال ہو گیا۔ کہتے بادشاہ ہارون الرشید بہت رویا۔ فرمایا کہ خادم سے کہا کہ اس آدمی کو لے جاؤ اور دربار میں رکھو، میں جب تک واپسی پہ آتا ہوں۔ کہتے جب وہ بادشاہ واپس آیا تو انہوں نے سب کو وہاں سے دربار سے اٹھا دیا اور کہا کہ اس آدمی کو بلا کر لاؤ۔ فرمایا کہ ابو عامر گئے تو بادشاہ کہنے لگا کہ تو نے خود اپنے ہاتھ سے غسل دیا، تو نے اس سے کام کروایا، وہ کیا کرتا تھا؟ ابو عامر کہتے ہیں کہ وہ گارے مٹی کا کام کرتا تھا۔ تو ایسے ایسے ساری صورتحال بتائی۔ فرمایا کہ بادشاہ ہارون الرشید یہ سن کر بہت رویا کہ وہ میرا بیٹا ایک چاند کے ٹکڑے کی طرح تھا، ہاں جی، وہ جیسے چاند کی ٹہنی تھی، ہاں جی، وہ خود بھی بہت خوبصورت تھا اور بہت نیک تھا۔ کہتے کہ میری اس دنیا سے اس نے ذرا بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ دوستو یہ تھے اللہ والے۔ فرمایا کہ اللہ پاک نے اتنا مال ہونے کے باوجود بھی ان کو دنیا کی محبت سے دور رکھا، اس مال سے دور رکھا، اور اللہ پاک نے اپنے برگزیدہ بندوں میں سے بنا لیا۔ دوستو ابو عامر کہتے ہیں کہ پھر اگلے ہی دن جب میں سویا رات کو مجھے خواب میں ملا اور اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا کہ ابو عامر اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میرے کہنے کے موافق سارے کام کر دیے۔ دوستو یہ تھے اللہ والے۔ اللہ پاک ہمیں بھی علماء کی، بزرگوں کی مجالس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔